ایک سوال ہے کہ کیا یہ تارے جو ٹوٹتے ہیں آسمان سے، یہ شیطان کا کوڑا ہوتے ہیں؟ شہروں میں تو اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا، لیکن دیہاتوں میں لوگ اس کا خوب مشاہدہ کرتے ہیں، پہلے بھی اور آج بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ شہروں میں عام طور سے جو لائٹننگ ہوتی ہے، بتیاں ہوتی ہیں، تو وہ خود اتنی لائٹ آسمان کی طرف اوپر جاتی ہے کہ کبھی آدمی آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا، حالانکہ آسمان میں جو تارے نکلتے ہیں اس سے آسمان کا بڑا حسن نمایاں ہوتا ہے، اور واقعتاً اگر آدمی دیکھے تو اسے بڑا اچھا لگے گا۔ لیکن شہروں میں وہ مواقع نہیں، اوپر تو ہر ایک کو چھت نہیں میسر، اور اگر چھت میسر نہیں تو جانے کی توفیق نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا، آئے اور گھر میں آ کر کے سو گئے، اور پھر لائٹ کی وجہ سے بھی جو ہمارے علاقے کی لائٹ ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو آسمان کی کیفیت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی میں ممکن ہے کبھی تارہ ٹوٹتا ہو تو ہم کو نظر نہ آتا ہو، لیکن دیہاتوں میں لوگ اس کا خوب مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو کہ اوپر سے تارہ ہے لمبا لمبا اور وہ روشن، اور آ کر کے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اور زمانہ جاہلیت میں اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے یا کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ایسے تارے ٹوٹتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے 3 فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آسمان کی زینت ہے، مطلب زینہا یعنی ہم نے آسمان کو تاروں کے ذریعے سے مزین کیا، تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، ہم نے تاروں کے ذریعے سے آسمان کو ہم نے مزین کر رکھا، خوبصورت لگتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے لیے کوڑے کا بھی کام کرتا ہے۔ اب سائنٹیفک اعتبار سے اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی تارے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری دنیا سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا تارہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ پورا کا پورا تارہ ہی آ جائے، تارے کا کوئی ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کوئی روشنی بھی نکل سکتی ہے۔ یہ تو عالم بالا کی چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں، انسان کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی تہ تک پہنچ سکے، لیکن بہرحال حدیث میں تو آیا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ شیطان کا کوڑا ہے۔ شیطان کا کوڑا کیسے ہوا؟ کیونکہ شیطان کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ کبھی کبھی آسمان دنیا پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، کبھی اچکتے ہیں، اور یہ اللہ نے ان کو باقاعدہ قدرت دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو قدرت نہ ملتی۔ تو ان کی سرکوبی کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ تاروں کے ذریعے سے ان پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے راستہ انسان کو ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب تو راستوں میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ روڈ بنے ہوتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ جنگل میں ہوتے تھے تو دن میں تو سورج کے ذریعے سے راستہ معلوم ہو جائے گا، لیکن رات میں راستہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ تارے ہوتے تھے۔ اور پہلے بھی اور یہ آج بھی سمندر کے راستے میں، جو سمندر میں جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، وہ تاروں کے ہی ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، تو ایک یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔